ان کی تفسیری بڑی خدمات ہیں۔ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ۔ انگریز کے خلاف تحریک چلی، گرفتار ہوئے، مالٹا میں قید کر دیے گئے۔ مالٹا کی یخ بستہ سردی، شاگرد ان کے ساتھ 4 سال انہوں نے وہاں گزارے۔ فرماتے ہیں میں نے جیل میں غور کیا مسلمانوں کی تنزلی کیوں ہو رہی، دن بدن مسلمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ میرے ذہن میں آئی، ایک قرآن سے دوری اور دوسری وجہ ہے آپس کا اختلاف۔ یہ 2 وجہ ہیں جن کی وجہ سے مسلمان کیا ہوئے؟ کمزور۔ تو میں نے وہاں قرآن پاک کا ترجمہ لکھنا شروع کیا کہ میں باہر آؤں گا اس کو عام کریں گے کہ لوگ اس ترجمے کو پڑھیں، قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن ان کی زندگیوں میں آئے، اور آپس کا جو انتشار ہے، اختلاف ہے، میں رہا ہونے کے بعد اس کے لیے بھی کوشش کروں گا۔ انتشار اور اختلاف جو آپس کا ہوتا ہے، اس سے گروہ جماعتیں کمزور ہوتی ہیں۔ آپ اپنی جماعت کو لے لیں، اشاعت التوحید و سنہ کو لے لیں، ان کے درمیان اب جو گروہ بندی ہے یہ کوئی مسلک کی بنیاد پر ہے؟ نو۔ مرکزی اشاعت التوحید کے ساتھ ہمارا مسلکی اختلاف ہے، ان کے ساتھ تو اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ جو مشرکین ہیں ان کا ذبیحہ حرام ہے، اور جو کھاتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں، وہ بھی مرتد ہیں۔ یہ ان کا خیال ہے۔ اس کے ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی دلائل ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہوں گے، ہوں گے دلائل ان کے پاس، لیکن اس حد تک اختلاف رکھنا چاہیے تھا کہ ان کا ذبیحہ حرام ہے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا۔ ہمارے حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ موجودہ مشرکین کے ذبیحے کو حرام سمجھتے تھے، ان کا بھی یہی مسلک تھا کہ یہ جو موجودہ مشرکین ہیں ان کا ذبیحہ کیا ہے؟ حرام۔ میں جب یہاں نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھاتے تھے تو میں بھی پڑھاتا تھا، 20 سے پارے وہ پڑھاتے تھے، 10 میں پڑھاتا۔ تو طالب علم جو ہے نا یہ بڑیاں شیئن ہیں۔ طالب علم اب مجھے پرچیاں دیتے کہ یہ اہل کتاب ہیں یا نہیں، ذبیحہ حلال، ان کو پتہ تھا کہ استاد پڑھاتے ہیں بھی حرام ہے، تو یہ کہے گا بھائی حلال ہے۔ تو میں اس وقت کہتا بھی جو استاد آنکھ دینے نا وہی ٹھیک ہے، چلو۔ اب آپ مجھے استادوں کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن استادوں سے کہا اب دیکھیں اس کو کہتے ہیں علم، یہ ہوتے ہیں علماء، یہ ہے علم کی شان۔ میں نے ایک دن استادوں کو کہا استاد جی آپ کہتے ہیں ان کا ذبیحہ حرام ہے، میں آپ کے ساتھ کئی شادیوں میں گیا ہوں، کئی جگہوں پہ جلسوں پہ گیا ہوں، آپ تو پوچھتے بھی نہیں ہیں اور آپ وہ گوشت کھا لیتے ہیں۔ یہ میں نے استادوں سے پوچھا۔ اب دیکھیں نا علم کیا ہے۔ استادوں نے فرمایا جہاں میں جاتا ہوں وہاں موحدوں کے پاس جاتا ہوں، اچھا گمان کر کے کھا لیتا ہوں، یہ موحد ہیں، اچھا گمان کر کے کھا لیتا ہوں، مجھے تحقیق کرنے کی کیا ضرورت۔ تو دیکھیں اختلاف اپنی جگہ پہ، اس اختلاف کو آگے بڑھانا یہ مذموم ہے کہ جو کھاتے ہیں وہ یوں ہیں یوں۔ تم اب بھی آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کوئی اس کا قائل ہو کہ یہ ذبیحہ حلال نہیں، ٹھیک ہے،
تقوی ہے نہ کھائے لیکن کھان وال نو کچھ نہ آکھے، اسی تک رکھے کہ بھئی میرا مسلک یہ ہے کہ یہ ذبیح حلال نہیں، ٹھیک ہے، علماء کے مابین اختلاف ہوتے رہتے ہیں، علماء کے تفردات بھی ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عطیہ اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جرابوں پہ مسح کرتے تھے، آپ حنفی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، وہ کرتے تھے۔ یہاں جمعہ پڑھانے آئے تو حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا میں بھائی جمعہ کو نہیں پڑھنا شاہ دے پیچھے۔ میں کہ کیوں؟ وہ جرابہ تے مسح کر دیں، تو ہمارے نزدیک تو وضو نہیں ہوتا۔ میرے لیے اب بڑا مسئلہ بن گیا، بھائی شاہ جی نے جمعہ پڑھانا ہے، قوم نے جمعہ پڑھنا ہے، ہم نے بھی پڑھنا ہے، استادہ کیا بھائی میں تو نہیں پڑھنا۔ تو میں جب شاہ جی کو وضو کروانے لگا تو میں نے شاہ جی سے کہا آج پیر دھو نہ لے بھی۔ شاہ جی نے دوسری بات ہی نہیں کی، وہ بھی سمجھ گیا بھائی کوئی وچ گل ہے، انہوں نے فرمایا دھو لیتے ہیں۔ انہیں جرابیں اتاری، وضو پورا کیا۔ میں نے حضرت نیلوی صاحب سے کہا جی میں آپ وضو کروایا، تو انہوں نے وضو کیتا تے مسا نہیں کی۔ یہ تفرد ہے ان کا۔ یہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے جنازہ پڑھایا اپنے بھائی کا، تو انہیں فرمایا میں سورۃ فاتحہ پڑھنی۔ اب ہمارے ہاں تو نہیں ہے، یہ تفرد ہے ان کا۔ حضرت سید رحمۃ اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب جنازہ پڑھاتے تھے تو پہلے اعلان کرتے تھے بھائی میں فاتحہ بھی پڑھنی، وہ بھی پڑھتے تھے فاتحہ۔ علماء کے مابین اس طرح کے اختلاف ہوتے رہتے، اسے اس نہج پہ لے جانا کہ دوسرے کافر ہیں، مشرک ہیں، مرتد ہیں، اس پہ تھوڑا سا نا غور کیا کرو تے خدا دا نا جے ایو جے فتوے نہ لائے کرو۔ اس کا یہ جو زبان ہماری ہے، زبان، آپ کا کیا خیال ہے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی؟ نہیں پوچھ ہونی آپ سے، آپ یوں ہی لگے رہتے ہیں۔ نہ اس محتاط طریقہ اختیار کیا کریں، خاص کر فتوے میں بہت محتاط رہا کریں۔ پتہ نہیں میں کہنا کیا چاہتا تھا۔ ہاں، جماعت کا جو اختلاف ہے، اب ہمارے جو آپس کا اختلاف ہے اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی مسلک کا اختلاف؟ میں گجرات والوں کا مسلک اور ہے اور پنجپیر والوں کا اور، کوئی اختلاف نہیں، مسلک کا کوئی اختلاف نہیں، بس دوری ہوتی چلی گئی، درمیان میں جو لوگ تھے وہ دوری پیدا کرتے چلے گئے، اب یہاں تک دوری ہو گئی کہ مل بیٹھنا بھی مشکل ہو۔ دعا کریں آپ اللہ کی راہ میں ہیں، اور بقول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے بھی آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور دنیا کی ہر چیز آپ کے لیے دعا گو رہتی ہے۔ تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ اختلاف ختم کر، یہ اتحاد پیدا کر دے، پھر مل بیٹھیں، اکٹھے ہوں۔ اب آپ تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے سوچیں، اگر یہ سارے ہم اکٹھے ہو جائیں، جتنے خطیب ہیں سارے، کتنی طاقت ہوگی، کتنی قوت ہوگی۔ اس کو ہمارے بڑے لوگ سمجھ نہیں رہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کی سمجھ عطا فرما دے اور وہ تھوڑی سی قربانی دے دیں اور مسئلہ سارا حل ہو جائے۔ حضرت شیخ الہند کہتے ہیں کہ 2 وجہ مجھے سمجھ آئیں مسلمانوں کی تنزلی کی، قرآن سے دوری اور آپس کا اختلاف۔ انہوں نے ترجمہ پھر لکھا قرآن کا جیل میں، اور انہوں نے تفسیر بھی لکھی، باہر آئے نا، تفسیر بھی لکھی، لیکن چند سپاروں کی تفسیر لکھی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس تفسیر کو مکمل کیا شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ، جو آج تفسیر عثمانی کے نام سے مشہور ہے، ملتی ہے، آپ اس کا مطالعہ کیا کریں۔ اب بھی کریں،